بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ کے نام سے شروع جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے۔ دوستو، رمضان اللہ پاک کا ایک بابرکت مہینہ ہے جس میں ہمیں ہر نیکی کا ثواب 70 گنا زیادہ بڑھ کر ملتا ہے۔ یہ ایسا مہینہ ہے کہ جس میں جنت کے دروازے کھول دیے جاتے ہیں، جہنم کے دروازے بند کر دیے جاتے ہیں، اور اللہ پاک ہر روز ہزاروں کی تعداد میں جہنمیوں کو نکال کر جنت میں داخل فرما دیتے ہیں۔ روزہ رکھنا ہر بالغ مسلمان پر فرض ہے، لیکن دوستو 9 قسم کے لوگ ایسے ہیں جن کو روزہ نہ رکھنے پر معافی ہے۔ ان میں سے کچھ تو ایسے ہیں جن کو اس کی قضا ادا کرنا ضروری ہے اور کچھ کو قضا ادا کرنا ضروری نہیں۔ ویسے تو اگر ہم ایک فرض روزہ چھوڑتے ہیں تو ہمیں اس کے بدلے میں 60 روزے رکھنے پڑتے ہیں۔ دوستو، اس ویڈیو میں ہم آپ کو بتائیں گے کہ ایسے کون سے لوگ ہیں جن کو روزے معاف کر دیے گئے ہیں۔ لہٰذا آپ سے گزارش ہے کہ ہماری ویڈیو کو اینڈ تک ضرور دیکھیے گا۔ اگر آپ ہمارے چینل پر نئے آئے ہیں تو پلیز اس کو سبسکرائب کر دیجیے گا۔ دوستو، پہلے نمبر پر آتا ہے ایسا انسان جو بیمار ہو۔ بیماری کی حالت میں انسان کو روزہ معاف ہے، لیکن ایسی بیماری جس میں اس کی جان جانے کا خطرہ ہو۔ ایسا ہرگز نہیں ہے کہ اگر ہمیں بخار ہے، سر درد ہے، زکام ہے تو ہم روزہ چھوڑ دیں۔ ایسی حالت میں روزے کی کوئی معافی نہیں ہے۔ ہاں، اگر کسی شخص کو کوئی ماہر ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے تمہاری جان جا سکتی ہے، تم اتنی دیر بھوکے پیاسے نہیں رہ سکتے، تو اس کے لیے روزہ معاف ہے۔ اکثر آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو شوگر کے مریض ہوتے ہیں ان کو بار بار بھوک لگ جاتی ہے، تو ایسے لوگوں کے لیے اللہ پاک نے روزے میں معافی رکھی ہے، لیکن ان کو اس کا فدیہ ادا کرنا ہوگا۔ مطلب کہ جتنے روزے چھوڑے ہیں، ہر ایک روزے کے بدلے ایک مسکین کو 2 وقت پیٹ بھر کر کھانا کھلانا ہوگا۔ اسی طرح دوسرے نمبر پر آتی ہیں حاملہ عورتیں۔ ایسی حاملہ عورتیں جن کو ڈاکٹر کہہ دیں کہ روزہ رکھنے سے یا اتنی دیر بھوکا پیاسا رہنے سے ان کے بچے کو یا ان کو جان کا خطرہ ہے، تو وہ بھی روزہ چھوڑ سکتی ہیں، البتہ جب وہ فارغ ہو جائیں تو اپنے روزے مکمل کریں، ان روزوں کی قضا ادا کریں۔ لیکن دوستو، ایسی حاملہ عورتیں جن کو جان جانے کا خطرہ نہ ہو، وہ اپنی پریگننسی میں بھی روزہ رکھ سکتی ہیں۔ اگلے نمبر پر آتا ہے بوڑھا آدمی، بوڑھا شخص۔ ایسا شخص جو اپنی عمر کے آخری پڑاؤ میں ہو، وہ زیادہ اٹھ بیٹھ نہیں سکتا ہو، کمزور ہو، اس کے لیے بھی اللہ پاک نے روزوں کی معافی دی ہے۔ اور اگر کوئی تندرست شخص اتنا بیمار اور لاغر ہو گیا ہے کہ وہ بھی اٹھ بیٹھ نہیں سکتا، چل پھر نہیں سکتا، تو اس کے لیے بھی روزے معاف ہیں، لیکن وہ بعد میں جب تندرست ہو جائے تو اپنے روزوں کی قضا ادا کرے۔ دوستو، اگلے نمبر پر آتی ہیں ایسی عورتیں جو اپنے بچوں کو دودھ پلاتی ہیں۔ دودھ پلانے والی ماؤں کے لیے اگر ڈاکٹر کہہ دے کہ روزہ رکھنے سے ان کے بچے کو خطرہ ہو سکتا ہے تو وہ روزہ چھوڑ سکتی ہیں، البتہ بعد میں وہ اس کی قضا ضرور ادا کریں۔ دوستو، اگلے نمبر پر آتا ہے پاگل یا دیوانہ شخص۔ ایسا شخص جس کو اپنے گرد و نواح کی کوئی ہوش نہیں، اسے دین و دنیا کا کچھ معلوم نہیں، ایسے شخص کے لیے بھی اللہ پاک نے روزے معاف کیے ہیں، اور اگر وہ روزے چھوڑے تو اس کا اس پر کوئی گناہ نہیں، اور ظاہر ہے وہ پاگل ہے یا دیوانہ ہے، اس لیے روزوں کی قضا بھی اس پر واجب نہیں ہے۔ اگلے نمبر پر آتی ہیں حیض و نفاس والی عورتیں۔ ایسی عورتیں بھی رمضان میں روزہ چھوڑ سکتی ہیں، لیکن ان کے بعد اس کی قضا کرنا بہت ضروری ہے۔ دوستو، اس کے بعد آتا ہے ایسا شخص جو مسافر ہو۔ مسافر کے لیے بھی روزہ معاف ہے، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے تقریباً 82 کلومیٹر کا سفر طے کرنا ہو۔ تو اگلے نمبر پر آتا ہے وہ شخص جو سفر میں ہو، لیکن اس کے لیے شرط یہ ہے کہ اس نے کم از کم 82 کلومیٹر سے زیادہ سفر طے کرنا ہو، اور وہ اپنے گھر سے 15 دن کے سفر کی نیت کر کے نکلا ہو، تو ایسے شخص کے لیے روزہ معاف ہے، لیکن وہ بعد میں اس کی قضا ضرور ادا کرے۔ لیکن اگر اس میں اتنی ہمت ہے کہ وہ روزہ رکھ سکتا ہے تو اس کا ثواب اس کو دیا جائے گا۔
لیکن ایسا ہرگز نہیں ہے کہ 82 کلومیٹر سے کم سفر طے کرنا ہو تو انسان روزہ چھوڑ دے، اس کی کوئی معافی نہیں ہے۔ تو دوستو، یہ تھے وہ کچھ لوگ جن کو روزے کی معافی ہے۔ ان میں سے کچھ کو قضا ادا کرنا، کچھ کو فدیہ ادا کرنا ضروری ہے، اور کچھ کے لیے یہ دونوں چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں رمضان کے تمام روزے رکھنے کی توفیق عطا فرمائے اور ہمیں اپنے تمام گناہ بخشوانے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔